ناظرین، پرائم کینیڈا کے پروگرام ملاقات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ میرے پچھلے پروگرامز دیکھ رہے ہیں اور ان کو لائک کر رہے ہیں، تو بہت بہت شکریہ آپ کا لائک کرنے کا، اپریشیٹ کرنے کا۔ آج بھی میں جن مہمان سے آپ کو ملواؤں گی وہ اپنا تعارف آپ ہے، تو ان کی جتنی تعریف بھی کی جائے بہت ہی کم ہے۔ وہ بہت اچھے سنگر بھی ہیں، پاکستان کی شان ہے، پاکستان کی جان ہے اور بہت مشہور سنگر ہیں۔ فلموں میں بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے اور وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ بہت گانے ان کے مشہور ہوئے ہیں اور لوگوں کی زبان پہ ان کے گانے گنگناتے چلے جا رہے ہیں۔ تو چلیے آئیے آج میں اپنے مہمان سے آپ کا تعارف کرواتی ہوں، دی ون اینڈ اونلی محمد علی شیخی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میں ٹھیک ہوں، میں ویسے ہی جیسے آپ ہیں۔ اچھا، کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ زندگی تو اسٹرگل کا نام ہے، تو اسٹرگل جاری ہے، کنٹینیوڈ ہے، اور کبھی کبھی اس اسٹرگل کا ریوارڈ بھی مل جاتا ہے، تو ہم کام کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، میں آپ سے سوال کروں گی، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے فن کا آغاز کہاں سے کیا؟ فن کا آغاز ظاہر جس طرح سارے فنکاروں نے کیا دنیا میں، اسی طرح ہم نے کیا۔ مطلب میں تو کہتا ہوں کہ فنکار جو ہے وہ اس فن کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے، اور فنکار بنتا نہیں ہے بلکہ بنا ہوا آتا ہے اس دنیا میں، اور اس کو پھر وہ اس کو اپنے آپ کو ریکگنائز کرتا ہے کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے، تو پھر وہ اس ٹیلنٹ کو وہ پالش کرتا ہے، کرتے 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 پھر ایسے مقام پہ آ جاتا ہے کہ اس کو دنیا پہچاننے لگ جاتی ہے۔ بچپن میں آپ جو تھے کیسے بچے تھے؟ بچپن سے تھا، بچپن سے شروع سے جب ہم کھیلتے تھے آپس میں لڑکے، تو وہی فلم لے کے آتے تھے، اسی کی کاپی، فائٹ سینز کرتے تھے زیادہ تر، تو اس کے اندر وہ چوٹیں بھی آتی تھیں، زخمی بھی ہوتے تھے۔ پھر اسی طرح جب دل میں یہ خیال آتا تھا کہ بس میں ویژن آتا تھا کہ آئی ایم جسٹ کمنگ آؤٹ آف مائی ہوم، بڑی سی میری گاڑی ہے اور لوگ سارے باہر کھڑے ہوئے ہیں میرے لیے، اور سب کے پاس اپلیکیشنز ہیں کہ میرا یہ کام ہے، میرا یہ کام ہے، اینڈ آئی ووڈ جسٹ سٹ ان مائی کار اینڈ گو ٹو دی اسٹوڈیو کھل رہا، اندر جا رہا ہوں تو سیٹ لگا ہوا ہے، یہ ویژن آتے تھے۔ پھر ایک عجیب بات ہے کہ مجھے اتنا نہیں پتا تھا کہ میں سنگر ہوں۔ میں I'll be very honest، برتھ ڈے پارٹیز وغیرہ ہوتے تھے تو اس میں کبھی کبھی گانے کا اتفاق ہوتا تھا، تو وہ چونک کے لوگ دیکھتے تھے جب میں ساتھ میں گاتا تھا کہ یہ تو صحیح گا رہا ہے۔ اچھا، وہ سارے لوگ تو بچے آل فل گا رہے ہوتے نا، میں چونکہ قدرتی طور پہ آئی تھنک گفٹڈ، so I would just sing in the proper line with proper diction of the words and everything۔ تو کرتے 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 پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ایکٹنگ کے وغیرہ، پھر میں پڑھائی، مطلب زندگی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اسٹرگل کا نام ہے۔ وی آر ہیئر، وی آر پاسنگ تھرو اے ٹیسٹ وچ گاڈ ہیز سینٹ اس، کہ جو بھی ہے وہ سیٹن اور گاڈ، تو ہم وی آر گاڈ پیپل، سو اف وی آر کنیکٹڈ ٹو گاڈ، وی آر گاڈ پیپل۔ سو کرتے کرتے پھر میں نے گانے وانے سنے، میں نے جب ایلوس پریسلی، فرینک سنیٹرا، کینی راجرز، مجھے یاد پڑتا، ٹام جونز، ہمپرڈنک، اور بہت سارے سنگرز میں سنتا تھا، میں فیسینیٹ ہوتا تھا بہت زیادہ ان کی آواز سن کے یار۔ پھر میں کوشش کرتا تھا تو وہ گا لیتا تھا، میں تو آئی واز سرپرائز مائی سیلف کہ یار میں اتنی جلدی پک اپ کیسے کر لیتا ہوں۔ سارے لوگ تو بے سرے گا رہے ہوتے ہیں اور مجھے پتہ لگ جاتا کہ یہ بے سرا گا رہا ہے اور یہ بے تالا گا رہا ہے۔ تو وہ بچپن سے کرتے 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 پھر جو ٹیلی ویژن میں کسی طرح انٹری ہوئی، تو وہاں جو سب سے پہلا جو کام ملا وہ ٹیلی ویژن کا ڈرامہ تھا طلوع اسلام، دادا ہم جس کو ہم بولتے ہیں ہمارے ٹیلی ویژن کے، تو ان کا وہ ڈرامہ تھا، اس کے اندر تو ہم کھڑے تھے، بولا کہ یار یہ لڑکے جو کھڑے ہیں ان کو سب کو لے آؤ، تو ہمیں وہ لے آئے اندر۔ ہاں بھائی، ان کو سب کو وہ عربی ڈریس وغیرہ پہنا دیا اور لکڑی کی تلواریں پکڑا دیں، اب بولا اب تم لوگ لڑو۔ تو ہم نے کہا بھائی کیمرہ، اسے بولا یہ شیڈو ورک ہے، پردہ لگا ہوا ہے، ہم لوگ پردے کے اس طرف ہیں اور وہاں جو اور پیچھے سے لائٹ ہے،
تو وہ شیڈوز نظر آ رہے ہیں. اب مجھے تو پتا تھا کہ بھئی اس کو ہم فیک کرنا ہے، مگر وہ لڑکے جو میرے ساتھ تھے سب کچے تھے، سب نے سچ مچ مارنا شروع کر دیا ایک دوسرے کو. وہ لکڑی کی تلواریں اتنی ماری، زخمی ہو گیا لڑکے. ہم لوگ زخمی ہو گئے اور ہانپتے شانپتے، اور ہم نے دیکھا وہ تو اپنے کام میں لگے ہوئے سارے کیمرے مین اور یہ وہ. میں نے کہا کیا ہوا؟ آپ نے بولا ٹیک تو ہم نے شروع میں کر ہی لیا تھا، اب یہ خام میں لڑ رہے دھڑن دھڑن. تو دس از ہاؤ آئی بگین ٹیلی ویژن میں. اس کے بعد پھر میں جب گانا شروع کر دیا تو مائی کزن ادریس، جو اب بہت ہی زیادہ ریلیجس ہو گئے، مجھ سے ہاتھ تک نہیں ملاتے کہ تم پلیت ہو گئے ہو، میں تم سے ہاتھ نہیں ملاتا، تم سنگر ہو گئے ہو. میں نے کہا تم ہی نے تو مجھے پش کیا تھا بھائی، تم نے تھا. اینڈ آئی بیکیم اے سنگر ڈسپائٹ آف مائی ویری ویری ٹینس ایجوکیشن سسٹم. انجینئرنگ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو. ایسا لگ رہا تھا میں ایک بہت بڑی نائٹ میئر سے گزر رہا ہوں، بہت مشکل لگ رہا تھا مجھے. اور مگر وہی ایک ایپٹیٹیوڈ میرے اندر قدرتی تھا ہی، تو میں پک اپ کرتا گیا. اینڈ آئی وینٹ ٹو 3 ایگزامز اینڈ ماشاء اللہ سے آئی ڈیڈ ویری ویل. اینڈ مجھے انجینئرنگ ڈگری مل گئی فرسٹ ڈویژن کی. کافی لڑکے تھے وہ پیچھے رہ گئے، جو بہت زیادہ پڑھاکو تھے، بڑے بڑے چشمے لگے ہوئے، جن کو میں اندھا کہتا ہوں، تو وہ پیچھے رہ گئے. اور آئی واز گیون این ایگزامپل. مجھے یہ تھا کہ سم تھنگ از ہیلپنگ می، سم تھنگ از ہیلپنگ می، جو آج بھی میں کہتا ہوں سم تھنگ از ہیلپنگ می، گائیڈنگ می. Otherwise, I'm such a fool, really. I'm very foolish. But that force is always with me, protecting me. God is being very nice with me. تو وہ کرتے کرتے پھر گانے میں جب بھی گانا گاؤں ہٹ ہو جائے، گانا گاؤں تو اس زمانے میں ہر فورٹ نائٹ میں ایک پروگرام ہوا کرتا تھا. پہلے تو رواں دواں تھا، پھر وہ ڈم ڈم ڈیڈی تھا، پھر شعیب منصور آئے، انہوں نے جھرنے پروگرام شروع کیے. جھرنے سے I was really, presented. اس میں کیا ہوا کہ I did 5 years 5 سال consecutively جھرنے شو ہم کرتے رہے، اور اس میں ہر گانا ہٹ ہوتا تھا. بہت سارے گانے آج بھی ہٹ ہیں. تو پھر بھی میں امریکہ چلا گیا. اینڈ امریکہ میں سم تھنگ ہیپن کہ وہ میرا جو سوکھا ساکا قسم کا جو میرا فگر تھا، بہت ویک سا. لوگ کہتے تھے یار پتہ نہیں ہے، تنکے میں اللہ کی شان، تنکے میں جان، وہ تھا. تو وہ ختم ہو گیا. I became what I was, a few years ago. And جب میں came back تو اقبال یوسف تھے. میں تو ان سے گانے کی بات کر رہا تھا. انہوں نے کہا یار شیخی یار گانے ہونا چھوڑو بھائی. میں نے کہا کیوں یار، تم ہیرو ہو یار، تم بنے بنائے ہیرو. میں نے کہا اچھا تمہیں تو کام بھی کیا. میں نے کہا ہاں کام تو میں کرتا رہا ہوں اسکول، کالجز، یونیورسٹی میں. تو آئی گاٹ دس فلم کال سن آف انداتا. اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا مائی ورک واز کوائٹ پروفیشنل. اور اقبال یوسف صاحب میرے استاد تھے، انہوں نے بہت اچھا ڈائریکٹ کیا. سب سے اچھی بات ہے، میں آج بھی ڈائریکٹرس کو کہتا ہوں کہ آپ ایکٹرس کو خوف زدہ مت کرو. خوف زدہ کرنا، گالم گلوچ کرنا، ڈانٹنا ڈوٹنا، جو اس سے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ کرتے ہو، وہاں بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے. بیکاز اٹ از آل بیسڈ آن دی ایکسپریشنز. جو ایکٹر ہے جس کو آپ نے لیا ہوا ہے، اس سے پورا کام وہ نہیں دے سکتا. اس کو یہی ڈر ہے کہ یہ پھر کچھ بول دے گا، پھر میں لوگ مجھ پہ ہنسیں گے. تو خیر انہوں نے مجھے اچھا گائیڈ کیا. نا آئی وینٹ تھرو اور پورے میں نے فلم کر دیا. اس فلم کے بعد فوراً مجھے فلم تھی غضنفر علی نے فلم شروع کیا، فلم شو، جس میں بابرا شریف ہیروئن تھی میں ہماری. وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کیا. اور پھر سونیا گائیڈ کی شوٹنگ کے لیے میں باہر چلا گیا. ملیشیا میں کافی عرصہ رہا، وہاں شوٹ کرتے رہے ہم. پھر ہم واپس آ گیا تو بنگلہ دیش میں شوٹ کرنے چلا گیا. وہ فلم تھی پیار دو مار دو. اگر وہ فلم لگ جاتی تو میرے کریئر کا صحیح آغاز ہوتا، چونکہ اس سے میں ینگ ٹو اولڈ کیریکٹر تھا. تو اکارڈنگ ٹو بلال دا ڈائریکٹر، وہ بول رہے تھے یار شکی بھائی آپ کو میں ایک بات بتاؤں. میں نے کہا کیوں؟ بولا آپ سب سے اچھی بات ہے کہ آپ میں کسی کی کاپی نہیں ہے.
نہ آپ امیتابھ بچن لگتے ہو، نہ آپ دھرمیندر لگتے ہو، نہ، کیونکہ انڈسٹری میں جو بھی آتا ہے وہ کسی سے انسپائر ہو کے آ رہا ہوتا ہے. مطلب پوری انڈیا میں سارے دلیپ کمار ہیں، ٹھیک ہے. یہاں کوئی امیتابھ بچن ہے، کوئی دلیپ کی کاپی کرتا ہے، کوئی کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. اب تو انڈسٹری چلی گئی ساری، از گون بیانڈ. ابھی شان از ڈوئنگ ویل، ویری ویل. شان سے کام انہوں نے اچھا کرایا. اینڈ علی ظفر، واو. مطلب آئی وڈ سے کہ اس سینچری کا جو سپر اسٹار ہے اس وقت وہ علی ظفر ہے. گانا تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر اس نے جو ایکٹنگ میں کام کیا نا، جو انڈیا جا کے سپر اسٹار ہو جائے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ اٹس اے ہیوج انڈسٹری اور بہت کمپٹیٹو ہے. وہاں لوگ بہت ہائی لیول کا کام کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس مائی جرنی از اسٹل گوئنگ آن. اب یہ کووڈ کی وجہ سے ہم لوگ بڑے افیکٹڈ ہو گئے ہیں، اور میں آرٹسٹ برادری سے کیا کہوں، وہ تو کچھ کہتے نہیں ہے. سفید پوش اپنے آپ کو وہ لوگ کہتے ہیں جو چھپا کے رکھتے ہیں. چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں. یو ہیو ٹو اسپیک آؤٹ اینڈ ٹیل دیز تھنگس بیکاز وی ڈیزرو. وی آر ناٹ ٹو بی گیون چیریٹی. یہ جو سب ہوتا ہے نا کہ آرٹسٹوں کے لیے اتنا پیسہ یار ان کو دے دو بیچارے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے. وی آر سٹیزنز آف پاکستان بونا فائڈ اینڈ وی ہیو بین پیئنگ ٹیکسز، اور ہماری پرسنٹیج ٹیکسز کی 17.5% ہے. جس دن سے میں نے اسٹیج پہ پیر رکھا ہے آج تک میں ٹیکس دیتے آ رہا ہوں. مگر ہم کو وہ مراعات جو ایک جو بونافائڈ پاکستانی جو گورنمنٹ سروینٹ ہوتا ہے اس کو ملتا، ہمیں کوئی ہمارا وجود نہیں ہے وہاں. دس از ویری رانگ. کیوں نہیں ہے؟ بیکاز artistry is not accepted in this country in a real sense. It is not a trade. دوسرے ملکوں میں شو بزنس از اے بگ ٹریڈ، بگ منی میکنگ بزنس. یہاں نہیں ہے. اسی وجہ سے فلم انڈسٹری ایسے آتی ہے پھر فزلر ہو جاتی ہے، پھر ایسے آتی ہے پھر فزلر. چکر یہ کہ یہ ذہن کے اندر بھی یہ ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ فلانا ہے، اور یہ ہے. اور وی ہیو بین بمبارڈیڈ آل دیز کائنڈس آف فتواز اینڈ these things should be abolished. You think اس کو پریکٹیکلی آپ دیکھیں کہ یہ ہے کیا. Why your baby starts dancing. ایک چھوٹا بیبی اٹھ کے میوزک آپ چلائیں گے وہ پیر ہلانا شروع کر دے گا، بیکاز اٹ از انسائڈ یو، آپ کے اندر ہے یہ. اور میوزک بھی آپ کا ایک حصہ ہے. دس از اے پارٹ آف یور لائف جس کو آپ کہتے ہیں اسپرچل لائف. اب بولیں گے کہ یہ کیا بول رہا ہے. بھائی نعت میں میوزک نہیں ہوتا کیا؟ نعت میں ہوتا ہے، قوالی میں ہوتا ہے میوزک، حمد میں ہوتا ہے. گانا جو ہے نا، جب تک اس میں آپ غلط اشعار الفاظ نہیں ڈالیں گے وہ غلط نہیں ہے. میوزک از ناٹ رانگ انلیس یو میک اٹ رانگ. تو خیر یہ بات آگے بہت چلے گی. مجھے یہ بتائیں پہلا گانا آپ نے کون سا گایا، اور میں چاہوں گی اس کی 2 لائنیں گنگنا کے سنائیں. یہ کتنی مرتبہ میں نے یہ سانگ گایا ہے. میرے پیار کے تو سنگ سنگ ہے، میرے سپنوں میں چاہ کا رنگ ہے. پیار کیا میں نے دل دیا، میں نے دل لیا، میرے پیار کے تو سنگ سنگ ہے. اور یہ بات اتنی اچھی ہوئی کہ میں I cannot forget this کہ when I came down the studio after singing this سارے میوزیشین کھڑے ہو کے they were clapping. میں نے کہا my God اور میوزیشینس کبھی تالی نہیں بجاتے، وہ میوزیشین تو بہت ہی. اور میں نے کہا بس I made it now inshallah I'll go. تو یہی ہوا، وہاں سے سفر کا آغاز ہو گیا. تو جی ناظرین، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. جائیے گا کہیں نہیں، دیکھتے رہیے پروگرام ملاقات. ویلکم بیک ناظرین، ملاقات پروگرام میں ہم واپس آ چکے ہیں. باتوں کا سلسلہ وہیں سے جاری کرتے ہیں. تو آپ نے کون کون سی فلمیں کی اب تک؟ بہت ایڈونچرس تھا
فلم از ویری ایڈونچرس. اور جیسا کہتے ہیں نا فلم شو بزنس کی معراج ہے, تو یہ حقیقت ہے. فلم از دا کلائمیکس آف شو بزنس. تو اس میں جو مزہ ہے وہ شو بزنس کے کسی بھی فیلڈ میں نہیں ہے, اسپیشلی فار این ایکٹر, اسپیشلی فار اے ڈائریکٹر, اینی بڈی فار دیٹ میٹر, بیکاز فلم از اے کلائمیکس آف شو بزنس. شور فلم کی, سن آف فنداتا کی میں نے, سونیا فلم کی, گائیڈ فلم کی, اس کے بعد زور آور ایک فلم کی, اس کے بعد میں نے کی پیار دو یہ مار دو, اس کے بعد میں نے کی دیکھ تماشا, اس کے بعد کی مشرق کی بیٹی, اور اس کے بعد ایک چھوٹی فلمیں تھی میں نے وہ کی تھی جو بنگلہ دیش میں کی تھی میں نے, بنگلہ دیش اور ایک ملیشیا میں کی تھی. ان کے بھی نام مجھے اچھی طرح یاد نہیں, چونکہ بنگلہ میں نام تھا اور ایک ملیشین لینگویج میں نام تھا. وہ چھوٹی چھوٹی فلمیں بھی ہوتی نا, وہ تھیں وہ. تو سب ملا کے ٹوٹل 10 فلمیں. آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ ملا تو آپ نے کیسا فیل کیا؟ مطلب یہ اتنی ایک بڑی چیز ہے, سچ اے بگ پلیزنٹ سرپرائز ان مائی لائف. یہ سب سے بڑا ایوارڈ ہے. آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی ساری دولت آپ مجھے دے دیں, وہ اس سے بڑا نہیں ہو سکتا, بیکاز اٹس اے میٹر آف پرائڈ, اٹس اے میٹر آف ریکگنائزنگ آل مائی ورک, میرا ٹیلنٹ. میں نے 35 سال 40 سال جو کام کیا ہے اس کا نچوڑ ہے وہ, اور اس کو ایکسپٹ کیا گیا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے, گورنمنٹ پاکستان نے. تو اٹس دا ہائیسٹ لیول آف سول ایوارڈ, اس سے بڑا کوئی نہیں. جیسا کہ آرمی میں نشان حیدر ہوتا ہے, تو یہ وہ ہے. تو ظاہر مجھے تو بہت خوشی ہوئی, چونکہ میں اس دوران میں چونکہ بے روزگار ہیں, بلا بلا پیسے نہیں ہیں, کام نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, تو بہت ہی میں ڈس ہارٹنڈ ہو چلا تھا, اور زندگی سے بھی آہستہ آہستہ بیزار ہو رہا تھا. سوری ٹو سے دیٹ, بٹ when I heard this, a big person called me from Islamabad کہ آپ کو یہ سب, تو I knew it was in the process, کیونکہ نامنیٹ تو میں ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ نے کیسا دیکھو اتنی بڑی چیز دے دی, ہم تو مانگ مانگ کے, ہم کتنی ہماری سوچ چھوٹی ہے, مگر یہ دیکھو اس کی شان. تو it's something very good which I have received in my life, and it's a big treasure, matchless treasure. ایسا ٹریجر مل نہیں سکتا زندگی میں ہم کو. جی ہاں, مگر اس میں ایک بات ہے کہ آرٹسٹ یہ نہ سوچے کہ بس میں انت ہو گیا, ختم ہو گیا. واقعی ختم ہو جائے گا. اس میں اب یہ سوچے کہ مجھے پرائڈ آف پرفارمنس جو ملا ہے, اس کا مطلب خوشی کی بات ہے, میرا فن ان لوگوں کو پسند آیا ہے, تو میں مزید میں کروں, اچھا کام کروں. ہاں مزید. اور ٹیلی ویژن والے اور جو بھی لوگ ہمیں بک کرتے ہیں وہ نہ ڈریں کہ پتہ نہیں اب سو کتنے پیسے دینے پڑ جائیں گے. پہلے ہی آپ کہاں پیسے دیتے تھے یار, تو تھوڑے سے پیسے بڑھ جائیں گے تو آپ کو بھائی کا فائدہ ہو جائے گا, کوئی بات نہیں. مگر منی از ناٹ اے کرائٹیریا, منی از اے نیسیسٹی آف لائف, آکسیجن ہے منی. ٹیلنٹ یہ اللہ کی دین ہے, اور اس کی میں بہت عزت کرتا ہوں, اور مجھے بڑی خوشی کہ آپ لوگ بھی اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں, آپ لوگوں نے اس کو مانا اور مجھے اس انعام کے قابل سمجھا. تھینک یو ویری مچ گورنمنٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے یہ مجھے دیا ہے. مجھے پتہ لگا کہ پورا کنسورشیم ہوتا ہے, پوری ایک میٹنگ بیٹھتی, بورڈ بیٹھتا ہے اس کو فیصلہ کر کے. ان سب کا تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اپنے دوستوں کا, اپنے فینس کا, ان کی دعاؤں کا بھی یہ نتیجہ ہے. بہت شکریہ. ویل کینیڈا از اے بیوٹیفل کنٹری, اور میں تو وہاں رہا بھی ہوں. مائی کڈز آر اسٹل دیئر, میرے بچے سارے کینیڈین ہیں. اٹس اے بیوٹیفل کنٹری اینڈ ویری کلین, ویری نیٹ. کرائم ریٹ 0 ہے, دیر از نو کرائم, سب سے بڑی بات. اور پیپل آر ویری ڈسپلنڈ. اور پتہ نہیں یہ کیسے, چونکہ زیادہ تر لوگ امریکہ وغیرہ انگلینڈ زیادہ جاتے ہیں کہ وہ ایک کلاس آف پاکستانی سے جو وہاں جاتے ہیں, مگر کینیڈا میں جو لوگ گئے ہیں وہ تھوڑا سا اپر کلاس, پڑھے لکھے وغیرہ. تو ماحول بڑا اچھا ہے. کینیڈا از اے بیوٹیفل کنٹری. آئی لو کینیڈا. کینیڈین پیپل آر ویری نائس پیپل, اچھے ہیں. اور کیوں نہ ہو, اور دے لو میوزک, آئی لو میوزک. جب میں کہتا ہوں آئی لو میوزک, میں وہ میوزک نہیں لو کرتا ہوں جو گندا میوزک ہوتا ہے, جس میں ٹھمکے اور پھومکے اور گلی تھوڑی سی یہ ہو گئی, تھوڑی سی وہ ہو گئی.
नो गाना उसी वक्त अच्छा लगेगा आपको जब वो इनोसेंस होगा उसके अंदर. हीरो आपको उस वक्त अच्छा लगेगा जब उसके चेहरे पे इनोसेंस नजर आएगा. हीरोइन भी उसी वक्त अच्छी लगेगी जब उसके चेहरे पे इनोसेंस होगा और उसके एक्सप्रेशंस इनोसेंस के होंगे. ये नेचुरल है. यू कांट गेट अवे विद दिस. आज तक हीरो की जीत होती है. क्यों? हीरो सच्चे हक पर होता है, सच्चा होता है. क्योंकि आप सच्चाई की तरफ जा रहे हैं. जो बैड गाइज आर बीटन अप, और उसके बाद हीरो आ जाता है सामने, बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, ही इज ट्रूथफुल और ही इज वेरी लॉजिकल वगैरह वगैरह वगैरह. इसी तरह हीरोइन है. तो उसमें काफी मनाजिर ऐसे डाले जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी ट्रेंड ऑफ टाइम कि उसमें गाने वगैरह जो होते हैं. आजकल तो अब जो है ना, गाने नहीं फिल्मों में शूट कर रहे हैं. मैं देख रहा हूं ना, आई वॉच नेटफ्लिक्स, आई वॉच अमेजॉन, जिसमें इंडियन भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं. तो अब आप देख रहे होंगे कि आस्ता आस्ता दे आर शिफ्टिंग टू हॉलीवुड स्टाइल ऑफ मूवीज. तो बात यह है कि ये जो फैंटेसी है हमारे अंदर, गाना, आई लव सिंगिंग, ऑफ कोर्स आई एम ए सिंगर, तो ये एक अलग फील्ड है बाय इटसेल्फ. इट इज नॉट डिपेंडेंट, फिल्म का डिपेंडेंट नहीं है. ये अलग से एक दूसरी दुनिया है ये. और इसलिए कहते हैं कि सिंगिंग और म्यूजिक इज ट्रू, फैक्ट, लॉजिक, एवरीथिंग. एक्टिंग, फिल्म इज फेक, बिकॉज यू हैव टू फेक इट. आप जो नहीं है वो बन के दिखाते हैं. ठीक है ना? जैसे मुझे अगर हीरो लिया है, आई एम अ ट्रक ड्राइवर, उसके रोल के मुताबिक, तो मैं असल में तो ट्रक ड्राइवर नहीं हूं ना, मगर मुझे टोपी पहना दिया और लगा दिया मैं ट्रक ड्राइवर बन के चल रहा हूं, तो सारी जो मैनरिज्म होगा उसके अंदर वो एक ट्रक ड्राइवर का होगा. मगर गाने में नहीं. गाने में तो एक वो प्योरिटी है, आपके सोल से आवाज आ रही है, आप वो गा रहे हैं उसको और सुर में गा रहे हैं, और सुर सच्चाई की बात है. जो बेसुरा है वो सच्चाई नहीं है. इंशाअल्लाह ताला फिर आपके साथ किसी नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे. जब तक के लिए मारिया खान को प्रोग्राम मुलाकात से दीजिए इजाजत. अल्लाह निगहबान.